آج کی ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے کیسے عیسائی جو کہ یہودیوں کے جانی دشمن تھے ان کی صلح کیسے ہوئی، اور پھر عیسائیوں کے درمیان کئی بڑے گروپ تھے جن کی آپس کے اندر لڑائی تھی، لیکن آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو عیسائیوں کے کسی بھی گروپ کے اندر کوئی لڑائی آپ نہیں دیکھتے۔ تو ان کی صلح کیسے ہوئی؟ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر شروع ہوئی۔ ابتدا میں عیسائی ایک ہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے عیسائی مختلف گروپوں کے اندر تقسیم ہوئے، جس کے بعد عیسائیوں کے دو بہت بڑے فرقے بنے، جن کے اندر ایک فرقہ آرتھوڈاکس تھا اور ایک فرقہ کیتھولک تھا۔ کیتھولک کون لوگ تھے؟ کیتھولک چرچ کی قیادت ایک پوپ کرتا ہے جو کہ ویٹیکن سٹی اٹلی کے اندر بیٹھتا ہے۔ کیتھولک کی نظر میں جو پوپ ہے وہ خدا کا منتخب کردہ نمائندہ ہے، اور پھر جو کیتھولکس ہیں وہ میری کو اس قدر شدت سے مانتے ہیں کہ میری کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر جو آرتھوڈاکس تھے، آرتھوڈاکس کے نزدیک کسی قسم کا کوئی پوپ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ کسی پوپ کو نہیں تھے مانتے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ صرف اور صرف بائبل ہی ہماری اصلاح کر سکتی ہے۔ اور پھر آرتھوڈاکس اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اپنا نمائندہ منتخب کرتے تھے، جسے پیٹریارک کہا جاتا تھا۔ آرتھوڈاکس کی نظر میں میری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بہت مقدس تھے، یہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ کی عبادت یہ لوگ نہیں کرتے۔ اور پھر ان دو گروہوں کے بیچ میں وقت کے ساتھ ساتھ جو اختلافات تھے وہ بڑھتے گئے، اور وہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھے کہ 1054 کے اندر ان دو گروہوں کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں ہوئیں، جن لڑائیوں کو دا گریٹ سائزم کا نام دیا گیا۔ ان لڑائیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کیتھولک پوپ کو خدا کا نمائندہ مانتے تھے اور آرتھوڈاکس کے نزدیک پوپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہولی اسپرٹ کا بھی ایک بہت بڑا جھگڑا تھا، اور پھر ان دو گروہوں نے انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو کافر قرار دیا اور بہت بڑی جنگیں آپس کے اندر لڑی۔ اس کے بعد 1517 کے اندر جو کیتھولک تھے ان کے بیچ میں سے ایک گروپ اور نکلا جس نے کہا کہ ہم پادریوں کو، پوپ کو، کسی قسم کی جو ایکسٹرا رسومات ہیں جس کے اندر آپ نے چرچ بنائے ہوئے ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اور اس گروپ نے احتجاج شروع کیا۔ یہ گروپ پروٹیسٹنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بھی عیسائیوں کا تیسرا بڑا فرقہ شمار ہوا۔ اب پروٹیسٹنٹ کے ساتھ بھی عیسائیوں کی بہت زیادہ لڑائی رہی۔ پروٹیسٹنٹ بعد میں جا کر 5 گروپوں کے اندر تقسیم ہوئے، یعنی کہ عیسائیوں کے جو بڑے 3 فرقے ہیں، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ۔ اب عیسائیوں کے ان تینوں گروپوں کی نظر میں جو یہودی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے۔ اب یہ تینوں گروپ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتلوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور پھر جو کیتھولک تھے ان کی نظر میں یہودی بہت نیچ تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگائے جاتے، یہودیوں کو قتل کیا جاتا اور ان کو عبادت بھی نہ کرنے دی جاتی۔ لیکن 1965 کے اندر تمام یہودیوں نے اور تمام عیسائیوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آپس کی لڑائی کو ختم کیا جائے، آپس کی لڑائی کو ختم کر کے دنیا کے اندر پیسہ کمایا جائے اور امیر ہوا جائے تاکہ دنیا کے اوپر ہم حکومت کر سکیں۔ اور اسی مہم کے آغاز میں 1965 میں کیتھولک کے پوپ پال نے اور آرتھوڈاکس کے پیٹریارک ایتھیناگورس نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر سے کفر کے فتوے ختم کر دیے، اور پھر ان دونوں نے مل کر کچھ اس طرح سے عیسائیت کو چینج کیا کہ جو ان کی لڑائی کی وجوہات تھیں ان کو عیسائیت میں سے نکال دیا گیا، یعنی کہ ان دونوں نے مل کر عیسائیت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ انہوں نے ایک نئی بائبل کو لکھا جس بائبل کے اندر یہودیوں کی، آرتھوڈاکس کی اور کیتھولکس کی لڑائی کا جواز بالکل بنیادی طور پر ہی ختم کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے آج آرتھوڈاکس، کیتھولکس اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات نہیں رکھتے، بلکہ کچھ عیسائی گروپس ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، تو اللہ کے وعدے ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہودیوں کو کبھی بھی کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، یعنی کہ عیسائیوں کے اندر بھی کچھ اس طرح سے ترامیم کی گئیں کہ ان کو یہودیوں کے دشمن کی بجائے ان کا دوست بنا دیا گیا۔ لیکن تمام عیسائی اس بات کے اوپر بلیو کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی قوم جس نے آپ کا خدا، جس نے آپ کا رہبر قتل کیا ہو اور آپ اسے چند لفظوں کے ہیر پھیر کی بیس کے اوپر صلح کر لیں۔ تو بہت سارے عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ صلح نہیں کی، لیکن بعد میں جب امریکہ اور یورپ نے یہ فیل کیا، ان کو یہ تاثر ملا اگر ہم یہودیوں کے ساتھ میل جول کر لیتے ہیں، اپنی لڑائی ختم کر لیتے ہیں، تو ہم دولت کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر دولت کا وہ حصہ حاصل کرنے کے لیے
جو باقی بچے عیسائی تھے انہوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی. اب خاص طور پر پاکستان کے اندر کچھ عیسائی آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جو یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہودی جن کو عیسائی کسی وقت میں برا سمجھتے تھے آج ان کو سپورٹ کرنے کی صرف اور صرف جو مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ عیسائیوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہودیوں کو سپورٹ کریں گے تو مغرب میں ایک پازیٹیو امیج ہمارا جائے گا, اور جب پاکستان کے عیسائیوں کا پازیٹیو امیج مغرب کے اندر یورپ کے اندر جائے گا تو ان کو وہاں سے بہت بڑی امداد, فنڈز اور ویزے ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اور صرف اسی فنڈز کی وجہ سے عیسائی پاکستان کے اندر آپ کو یہودیوں کی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر ایک اور نظریہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے تو ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے گا, ہمیں بھی مسلمانوں کا حامی سمجھا جائے گا. وہ مسلمانوں سے اپنی دشمنی ثابت کرنے کے لیے یہودیوں کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن تمام عیسائی یہودیوں کو سپورٹ نہیں کرتے.